میری قوم کیوں جب بندہ چاہے گی جی مولانا جی، پھر کوڑا قبر چ اٹھ کے آئے گا تو انہاں پھر کہن گے. ویسے میں تمہیں سچی گل دساں، جہاں بندہ ہوندا ہے نا منافق، وہ کسی حالت راضی نہیں ہوندا. صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے تے منافق کہنے لگے اے ریاکار ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ. سمجھ آئے؟ تے حضرت عقیل انصاری غریب ترین انسان سن. انہاں ایک یہودی دا کنواں چلایا تے 2 کلو کھجور لئی، 1 کلو گھر دیتی تے 1 کلو حضور نو آگے دیتی. عرض کی تھی حضور صدیق اکبر جتنا مال تے کوئی نہیں، عثمان غنی جتنے گھوڑے تے اٹھ تے کوئی نہیں، لیکن 1 کلو کھجور ہے. حضور نے فرمایا انہوں سارے مال دے اتنے رکھو. ہاں جی. تے منافق کہنے لگے اللہ نو 1 کھجور کلو دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی. نہ منافق پورا مال دین تے راضی ہوندا تے نہ کلو دین تے راضی ہوندا. منافق کی اپنی جو ترجیحات ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور منافق مسجد بنا رہے تھے. رسول اللہ غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور منافق 1.5 میل حضور کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے. این اس ٹائم جب 70 مرتبہ حضور پر تلوار سے حملہ کیا گیا میدان احد میں، تو منافق مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے دین مصطفیٰ کو. اس واسطے اسی ہر کسی نو راضی کرن واسطے نہیں یہ کام کر رہے. لوگ لکھاں سانو گالاں کڈن، اسی جنہاں دا کام کر رہے ہیں وہ ویکھ رہے. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذلک عندہ جلی لا خفا بہ. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها تعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر فذكر الحديث بطولي. قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدت قد سال أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة صار على الفضل بإذنه وقسم ولا قدر فضل في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويولي عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويواهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا لكل حال عنده وتعد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مباساة ومبادرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي مجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها وبميسور من القوم قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء
مجلس علم وحیاء وصبر وامانہ لا ترفع فیہ الاصوات ولا ترفع فیہ الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلین یتفاضلون فیہ بالتقوی متواضعین یوقرون فیہ الکبیر ویرحمون فیہ الصغیر ویبصرون ذا الحاجة ویحفظون الغریب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مجلس علم وحیاء وصبر وامانہ. حضور دی مجلس مبارک حیا نال بھری ہوئی. علم دی مجلس علم وحیاء وصبر وامانہ لا ترفع فیہ الاصوات. اودے وچ آوازاں بلند نہیں سن ولا تبن فیہ الحرم. اودے وچ کسی دی عزت نہیں سی اچھالی جاندی. ولا تنسى فلتاتو. نہ اتھوں دیاں گلاں باہر جا کے چغل خوریاں کیتیاں جاندیاں سن کہ حضور نے فلانے صحابی نو اے گل کیتی فلانے نو اے گل کیتی. حضور عتاب فرماندے سن محبوباں تے عتاب بھی ہوندا. حضرت ابو ذر حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جن نے لا کلمہ شریف پڑھا اور جنت. ابو ذر غفاری کہنے لگے وین زنا وین سرق. حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ابو ذر غفاری کہنے لگے وین زنا وین سرق. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کلمہ پڑھا جنت عرض کی تھی وین زنا وین سرقا. حضور نے فرمایا وین رغمان فابی ذرے. ماں جنت چلے ہی جانا ہے. سمجھ آئی نا بات. تے حضرت ابو ذر غفاری بعد جی حدیث بیان کر کے پھر کہندے ہوندے سن کہ میرا نک بھاویں کھا کے رگڑیا جائے. حضور نے گل انجی فرمائی سی. ہاں جی اے گلاں محبوبہ نا. حضور بعض صحابہ نال پیار فرماندے. حضور اتنا پیار فرماندے کہ دے وچ لکھیا جڑی میں حدیث پاک پڑھی کہ کسے ایک صحابی نے 1,24,000 چو کدی ایک نے بھی نہیں سی سوچیا کہ حضور میرے مقابلے ادھے نال زیادہ پیار فرما. مولانا ایک گل ساڑھے نہ 2 منٹ کوئی بیٹھے پتہ لگ جاتا حضرت دا کردار کی وے تے گفتار کے. ایتھے گل کرو, ایتھے حضور دیاں شاناں بیان کرو. تسی اپنے جناب فلانے جی حضرت صاحب تے فلانے حضرت صاحب نو پہلے حضور دیاں گلاں تے کرو نا. ہاں جدوں رسول اللہ آن گے نا فتح مکہ والے دن تے پھر کعبے دا دروازہ ان پکڑ کے تے سارے مجرم ہون گے سامنے کھڑے تے حضور فرمان کے دسو تہاڈے نال اج میں کی کراں. اس دن پھر بلال کعبے دی چھت تے چاڑی جانا ہے. پھر پہلے حضور دی شاناں تے بیان کرو نا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ایک صحابی کدی لا يحسب جلیس ان احدا اکرم علیہ منہ. کدی گمان بھی کسی صحابی نو نہیں سی گزریا کہ حضور میرے مقابلے ادھے نال زیادہ پیار فرما. شانہ اپنی جائی. ایتھے آ کے گل کرو حضور دیاں شانہ بیان کرو. فلاں انگریز نے فلاں کیا, فلاں انگریز نے یہ کیا, فلاں انگریز نے یہ کیا. کہیں جی وہ گرو نانک جڑا بابا فرید نہ بڑا پیار کرتا ہے. میں کہا بابا فرید نہ کرتا سی تے بابا فرید جدا کلمہ پڑھیا انہاں نال کیوں نہیں پیار کیتا انہاں؟ اے کوئی دلیل ہے؟ بابا فرید نہیں صدیق اکبر نہ بھی پیار کرے تے مسلمان ہو جانا ہے جو حضور نے منیا تے. 1,24,000 نبیاں نہ بھی کوئی پیار کرے حضور نہ منے تو مسلمان ہو جانا ہے بندہ. یا تیرے تو کوئی سمجھ لوگاں نو ہے کوئی نہیں جناب. ایویں بک بک شروع کر دیں نہ کوئی انہاں نو دین دی سمجھ ہے. گل منن دی ہے. صادق امین تے حضور نو کا مشرک بھی کہندے سن. صادق امین نہیں سن کہتے. گل تے نبی منن دی سی. جب حضور نے فرمایا نبی منو تے اگلا پتھر چک رہا. گل تو منن دی جی فلانے انگریز نے حضور کی تعریف کی, انگریز نے حضور دی تعریف کی, دے نال کوئی حضور دی شان ودی. گل انج کر کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ربی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے. ایتھے آ کے گل کر. ہاں جی
ایتھے نبیاں دی زبان تے ساری دنیا دی زبان تے رسولہ دی زبان حضور دی تعریف کر دی. انگریز نے ایک کر دیا, انگریز نے او جی فلانے انگریز نے حضور دا پہلا نام رکھیا تے پھر کی ہویا؟ پھر انہیں حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا جی ایڈا جی حضور نو منن سی. کہیں جی کافراں وی نعت لکھیا, میں کہا نعت لکھن نال بندہ مسلمان نہیں ہوندا, حضور نو نبی منن نال بندہ مسلمان ہوندا. ساڑے لوگوں نے کوئی نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے, نہ کسی عقل کدے بیٹھے نہ عالم کولو, خود ہی گھر مفتی, خود ہی قاضی, خود ہی بنا کے اینج جناب دین دا حلیہ بگاڑ کے نہ رکھ دیتا. گل منن دی ہے, جے مننے بھی او جڑا دلوں منے, ورنہ تا عبداللہ ابن ابی نو حضور نے 2 قمیضاں دے دتیاں کفن واسطے, انہیں ایک منگی حضور نے 2 دتیاں, او دے منہ چ حضور لعاب دان بھی پایا, پھر حضور نے او دا نماز جنازہ بھی پڑھا دیتا. لیکن رب نے فرمایا میرے حبیب میں انہوں نہیں بخشنا کیونکہ نے تہاڈے نال دشمنی کی تھی. گلاں کوئی کرو دین نال, تساں کی سمجھتے ہو کہ 100 باری درود شریف پڑھنا حضور راضی ہو جان گے؟ جب حضور دے دین تے ایڈے وڈے حملے ہو گئے, ختم نبوت تے حملے ہو گئے, عافیہ صدیقی آج 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی, کشمیر دے مسلماناں دیاں بچیاں لٹیاں جا رہی ہیں, تے تسی جناب تہاڈے نال سجدے نال حضور خوش ہو جان گے؟ سانو بھی سمجھاؤ. میں جے دین پڑھیا کوئی نہیں, میں پڑھیا ہوندا تے میں بھی تے گھر لیٹا رہنا سی جناب, پھر سانو کیڑی لوڑ سی جیل. میں جے پڑھیا کوئی نہیں دین جو قبیلہ خدا واسطے حضور ادھی راتی وضو فرما رہے سن تہجد دا حضرت ام سلمہ دے گھر, تے حضور نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. حضور دا انہاں نال معاہدہ ہویا سی, کلمہ بھاویں نہ نہیں سی پڑھیا, لیکن قبیلہ بنو کنانہ والے انہاں تے حملہ کر دیتا ادھی راتی جناب قبیلہ بنو خدا والے حضور نو پکاریا, حضور اسی تہاڈے معاہدہ اسی تہاڈے نال رہے ہاں, انہاں ساڈے تے حملہ کر دیتا مشرکین دے یاراں نے, ساڈی مدد کرو. ام المومنین فرماندیاں حضور تنہا وضو فرما رہے سن, حضور فرما رہے میں آ رہا میں آ رہا میں آ رہا, تیری مدد ہوئی تیری مدد ہوئی تیری مدد ہوئی. فرماندیاں حضور باہر تشریف لے تے میں عرض کی تھی حضور بندہ تے ہے سی کوئی نہیں, تسی کینوں لبیک فرماندے پے ہو؟ حضور نے فرمایا قبیلہ بنو خدا ساڈے حلیف ہن, انہاں تے مشرکین مکہ دے یاراں نے حملہ کر دیتا, انہاں مینوں پکاریا تے میں کہا میں آ رہا. مکہ فتح دا سبب بھی قبیلہ بنو خزاع بنے.